بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے بغداد میں ایک بہت ہی گناہ گار انسان تھا۔ عام طور پر جب کوئی گناہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی، لیکن اس کی ماں بہت صالح تھی۔ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور اس کے باپ نے بہت سارا مال چھوڑا تھا۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی۔ اس کو بری عادتوں کی لت پڑی ہوئی تھی۔ نشہ، جوا، شراب اور لڑکیوں سے دوستی، زناکاری، کوئی بھی گناہ ایسا نہ تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ایک دن وہ باہر جانے لگا تو اس کی ماں نے کہا، اس کو روک کر، تو نے یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا، کچھ نہیں ماں، میں کچھ نہیں کرتا۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، پھر رات دیر سے گھر کیوں آتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کی ماں کہنے لگی، آئندہ سے ایک ایسا کرنا، جو بھی کام کرو ایک کاپی لے لو، اس پر لکھ لیا کرو، یہ کام میں نے ایسے کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ اتنی بات کر کے باہر چلا گیا اور اس نے جب بھی کوئی گناہ کرنا ایک کتاب لے لی، اس میں درج کر لیتا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا اور اس کا لباس دیکھا اور اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ کسی ملکہ کا حسین چہرہ ہے جسے اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اس نے اتنا خوبصورت لڑکی دیکھی اور اسے اپنے پاس بلایا تو لڑکی اس کے پاس آنے لگی۔ اس نے کہا، آج تم ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ رات گزارو۔ اتنے میں لڑکی اس کے پاس آئی تو وہ نوجوان کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ رات گزارو گی؟ تو اس لڑکی نے کہا، تم مجھ سے جو چیز بھی مانگو گی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا، تو ہاں، میرے پاس 3 بچے بھی ہیں جو کافی دنوں سے بھوکے ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ اس عورت کو بتا دیا تھا اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا اس شخص کی نیت خراب ہو گئی ہے اور زبردستی اس شخص نے اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہنے لگی، اے مصیبتوں سے بچانے والے، مجھے اس سے بچائیں۔ اپنے آپ کو مرنے سے بھول جانے والے انسان، مجھ سے تو غافل نظر آتا ہے۔ تم نے یہ کبھی نہیں سوچا، تم سے بہتر اور تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو زمین کھا گئی اور موت لے گئی۔ ان کو سوائے اس دنیا میں تھوڑی سی روزی اور کپڑے کے کچھ بھی نہیں نصیب ہوا، اور ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور منزلیں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ تم بھی ایک نہ ایک دن ان کے پاس جا کر ان کے ہمسائے بنو گے۔ اے میرے پروردگار، میری پکار کو سنو اور مجھے اس شخص سے بچاؤ۔ اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا اور عورت کو کھانے کی کچھ چیزیں دیں اور کہا کہ یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ اور اپنے بچوں سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دیں اور جو بھی گناہ اپنی کتاب میں لکھتا رہا ہوں میری کتاب سے گناہ مٹا دیے جائیں۔ وہ جانے لگی اور جاتے ہوئے اس شخص کو بہت ساری دعائیں دیں۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر جا کر اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں، آج میرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے ایک عورت کے ہاتھ سے اللہ پاک سے صلح کر لی ہے۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس کی ماں خوش ہوئی کہ آج اس کی ہوئی دعائیں پوری ہو گئی۔ اس کا بیٹا سیدھے راستے پر آ گیا اور پھر اس کی ماں نے کہا، جاؤ وہ کتاب لے کر آؤ گناہوں والی، اس پر تو گناہ لکھتا رہا ہے۔ جب وہ شخص گیا اپنی کتاب لے کر آیا تو یہ دیکھ کر اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے تیری یہ نیکی اللہ کی راہ میں قبول ہو گئی۔ یہ سن کر وہ نوجوان خوش ہو کر سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس محل میں وہی عورت، اس کے 3 بچے۔ اس نوجوان نے جب یہ خواب دیکھا تو صبح اپنی ماں کو یہی بتایا تو اس کی ماں نے کہا، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اس عورت سے نکاح کر لو کیونکہ اس عورت نے تم کو گناہوں سے نکالا ہے اور
تم بھی اس عورت کو اپنی عزت بنا لو۔ چنانچہ وہ لڑکا اور اس کی ماں اس لڑکی کے پاس چلے گئے تو لڑکی نے کہا کہ آپ کا بہت احسان، آپ نے مجھے گناہوں سے بچا لیا اور بے حیائی کی دلدل سے جانے سے روک لیا۔ اس کی ماں نے کہا آپ کا بہت احسان، آپ نے میرے بیٹے کو نیکی کی راہ پر ڈالا۔ پھر اس کی ماں نے کہا آپ میرے بیٹے سے نکاح کر لو، میرے بیٹے نے ہر وہ گناہ کیا ہے جو یہ کرنا چاہتا تھا اور اس نے بہت سی لڑکیوں سے زنا کی خواہش کی اور بہت سی لڑکیوں سے اس نے زنا کیا اور ایک تو لڑکی ہے جس نے اس کو نیکی کی راہ میں ڈالا ہے، لہٰذا اس لڑکی کے ہاں کر دی اور اس نوجوان نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کے بچوں کو اپنے بچہ سمجھ کر پیار کرنے لگا اور دونوں خوشی اور خرم زندگی گزارنے لگے۔ خواتین و حضرات، دین اسلام میں حسن اخلاق کو قربت الہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ کے بعد بہت سارے بے شمار طریقے حسن بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اپنے قربت الہی کے قریب اور محبوب خدا کے نگاہوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، راہ سے کانٹے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کپڑے پہنا دینا بھی صدقہ ہے، غریب، فقیر، یتیم، مسکین کے سر پر ہاتھ رکھ دینا بھی صدقہ ہے، کسی بھٹکے کو راستہ دکھا دینا اور سوئی رات اندھیری میں چراغ جلا دینا بھی صدقہ ہے اور پیاسے کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو دیکھنے کو تو وقت نہیں رکھتی لیکن یہ انسان چلتے پھرتے کر سکتا ہے۔ دراصل اسلام میں چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی نیکیوں کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے اور ان چھوٹی نیکیوں کا اجر بہت بڑا ہے۔ اگرچہ اس بات کو سمجھا جائے تو ہماری یہ چھوٹی نیکیاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہیں اور ہمارا نامہ اعمال کی بھرائی کر سکتی ہیں۔ روزہ محشر ہمیں شرمندگی نہ ہونے دیں گی کیونکہ اس کا حکم محبوب خدا نے نہ صرف دیا ہے بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اسلام کسی بھی ایسے شخص کو دکھ تکلیف دینے کا قائل نہیں بلکہ یہ تو ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔